ہر حمد اور توصیف اس ذات بابرکات کے لیے ہے جو سزاوار الوہیت بھی ہے اور لائق عبادت بھی ہے۔ لاکھوں کا مرتبہ درود و سلام اس ہستی معظم پر کہ جن کی ذات وجود ذات کی دلیل بنی، جن کے سیرت و کردار کو صراط مستقیم کہا گیا اور جن کا وجود آخرت میں انسانیت کی نجات کا باعث بنے گا۔ احباب ذی وقار، ہم ماہ جمادی الثانی گزار رہے ہیں اور اس مہینے کی 22ویں تاریخ امام فقہ وفا، کشتہ خنجر تسلیم و رضا، امام المشاہدہ، رازدار نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ پرسوں بروز اتوار یعنی 14 دسمبر 2025 پاکستان کے اسلامی کیلنڈر کے مطابق حضرت یار غار کا یوم وصال ہے۔ تو اس مناسبت سے میں آج آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں حضرت یار غار کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے آداب گفتگو عطا فرمائے۔ کئی سالوں سے جب بھی یہ مہینہ یہ دن آتے ہیں تو ہم حضرت یار غار کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہم سنتے رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ مختلف پہلوؤں پر اور مختلف حوالوں پر ہم اس پلیٹ فارم سے، اس فورم سے حضرت یار غار کا ذکر سنتے رہے ہیں۔ وقت بالکل دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، میں مختصراً اور بلا تمہید آپ کو اپنے موضوع کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جو آیات مجیدات میں نے تلاوت کی قرآن مجید سورہ لیل کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اب یہاں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے جسے قرآن مجید نے اتقا کہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن اسے اتقا کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ پچھلی آیات میں دوزخ کا ذکر ہے، آگ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے یعنی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ کسے رکھا جائے گا؟ اتقا، جو اتقا ہے۔ اب اتقا کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ سپرنیٹو ڈگری ہے، یہ اس میں تفضیل ہے۔ یہ جو اتقا ہے یہ اس میں تفصیل ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بلکہ ہم اکثر وہ لفظ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے۔ تو متقی تقوی والے کو، پرہیزگار کو کہا جاتا ہے۔ ابھی اس میں تفصیل ہے کہ جو متقیوں کا سردار ہے اسے اتقا کہا جائے گا۔ جو متقیوں کا سردار ہے اسے تقوی کہا جائے گا، اتقا کہا جائے گا۔ مثلا دیکھیں، ایک ہے شریف، ایک ہے اشرف، ایک ہے کریم، ایک ہے اکرم، ایک ہے سلیم، ایک ہے اسلم۔ جہاں چند شریف لوگ بیٹھے ہوں جب ان کا سردار آئے گا تو اسے اشرف کہا جائے گا۔ کریم کہتے ہیں عزت دار کو، تو جہاں چند لوگ عزت دار بیٹھے ہوں جو ان کا سردار آئے گا اسے اکرم کہا جائے گا۔ سلیم کہتے ہیں سلامتی والے کو، تو جہاں چند سلامتی والے بیٹھے ہیں جب ان کا سردار آئے گا تو اسے اسلم کہا جائے گا۔ اسی طرح چند متقی بیٹھے ہوں نا، پرہیزگار لوگ بیٹھے ہوں، تو جب ان کا سردار آئے گا تو اسے اتقا کہا جائے گا۔ یہ ہے اتقا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی۔ یہ اس میں تفصیل ہے اور سپرنیٹو ڈگری ہے۔ یہاں ایک اتقا کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ واحد مذکر ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک اتقا کا ذکر ہو رہا ہے۔
جو متقیوں کا سردار ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب یہ کون ہے جو متقین کا سردار ہے؟ دیکھا یہ جائے گا یہ کون ہے جو متقین کا سردار ہے، تو قرآن مجید کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر کبیر بڑی معروف تفسیر ہے، امام رازی فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے، یہ امام رازی کا قول ہے۔ اجمع المفسرون منا، ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں نا، سب کا اس بات پر اجماع ہے، علی ان المراد منہ، کہ اس سے مراد کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ان المراد منہ ابو بکر۔ تمام مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، حضرت یار غار کی ذات ہے، یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر کو لیا جا رہا ہے۔ اور معالم التنزیل میں امام بغوی فرماتے ہیں الاتقا یعنی ابا بکر الصدیق، الاتقا یعنی ابا بکر الصدیق، اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کو لیا گیا ہے۔ یہ جناب امام بغوی کا قول ہے کہ یہاں اتقا سے مراد یعنی متقین کا سردار جو سب سے بڑے تقوی والا ہے، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو اتقا بتایا ہے کہ اتقا کسے کہتے ہیں۔ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا اللہ سے خوف کرنے والا، تقوی والا، پرہیزگار۔ اب آئیں قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، توجہ کرنی ہے، اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر اتقا ہے۔ اتقاکم، مخاطب جمع آ گیا نا، جمع مخاطب۔ اللہ فرماتا ہے جو تم میں اتقا ہے نا، جو تم میں اتقا ہے وہ میرے زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی تو ہم سمجھاتے آ رہے ہیں، ہمارے علماء اور علماء ربانیین کتنا وقت لگا کے محنت کر کے اس چیز کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اوروں کی باتوں میں نہ آنا، غیروں کی باتوں میں نہ آنا۔ تمام مفسرین کا اور تمام علماء ربانیین کا یہ فیصلہ ہے کہ امت محمدیہ میں نبی و رسولوں کے بعد افضل ترین ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے، ان کی ذات گرامی ہے۔ جو اعلیٰ ترین افضل ترین ہستی ہے انہیں سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء نے جب اپنا مصلی عطا کیا ہے تو حضرت یار غار کو عطا کی ہے، جناب صدیق اکبر کو عطا کی ہے۔ دیکھیں اتنا مسئلہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی سمجھ ہے، آپ کو بھی سمجھ ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوں نا اور نماز کا وقت ہو جائے، چند لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کا وقت ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ پرہیزگار کون ہے، علم والا کون ہے، زیادہ تقوی والا کون ہے، تو جو ہم میں بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، ہم اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جو ہمارے اندر زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہاں ہم دنیا دار بھی بیٹھے ہوں، دیکھتے ہیں بھی کون ہے جو بابا جی کو صوفی صاحب کو زیادہ جو بہتر ہمیں لگتے ہیں، اے جناب اگے ہو کے نماز پڑھانا، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ جو زیادہ بہتر ہو، ہم میں نظر آتا ہو زیادہ تقوی والا ہے یا زیادہ بہتر ہے یا دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، چلیں جی آپ امام بن جائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا سا مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھ آتا ہے، کیا رسول اللہ کے صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا صحابہ رسول کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کو سمجھ نہیں آئی کہ کون مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا حقدار ہے، کون ہم میں سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اور امام الانبیاء نے بھی تو فرما دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو۔ حضور بھی بتا رہے ہیں 1.25 لاکھ میرے اصحاب ہیں، ان میں جو میرے نزدیک افضل ہے، اعلیٰ ہے، میں اسے اپنا مصلی عطا فرما رہا ہوں۔ حضور نے اسے اپنا مصلی عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2.25 سال جناب صدیق اکبر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھ کے بتا دی ہے۔
یہ نماز کا وقت ہوگا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی نیت کرتے ہیں نا کہ 4 رکعت نماز عشاء بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور منہ طرف قبلہ شریف، اور پیچھے اس امام دے، کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب یار غار کے پیچھے جناب مولا علی نمازیں پڑھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ پیچھے اس امام دے، پیچھے اس امام دے۔ حضرت یار غار کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اچھا، ایک روایت ہے جو ہر بندہ پڑھتا ہے، امام بارگاہوں کے باہر لکھی ہوئی ہے، پوسٹوں پر لگی ہوتی ہے، ہر نقیب پڑھ رہے، ہر خطیب پڑھ رہے، ہر نقیب وہ پڑھ رہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ ہم سارے کہتے ہیں الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ تو میں کہتا ہوں یہ تم نے نقیبوں نے بھی پڑھا، خطیبوں نے بھی پڑھا، پوسٹیں بنا دی اور اپنے دیواروں پر لگا دیا، لکھ دیا حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، پر اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے وہ جس کے ساتھ حق ہے نا، الحق مع العلی والعلی مع الحق، وہ جس کے ساتھ حق ہے، وہ جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتا رہا ہے، انہیں بھی امام برحق ماننا پڑے گا، انہیں بھی امام برحق ماننا پڑے گا۔ یا یوں کہہ لیں علی جنہیں امام برحق مانتا رہا ہے انہی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا جنہیں امام برحق مانتے رہے ہیں انہی کے پیچھے تو نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں پتہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت علی شیر خدا نے رسول اللہ کے وصال کے بعد کتنی نمازیں پڑھی ہیں صحابہ رسول کے پیچھے، خلفائے ثلاثہ کے پیچھے؟ جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ حضرت علی شیر خدا نے امام الانبیاء کی ظاہری حیات مبارکہ میں، حضور ظاہراً دنیا میں موجود ہیں، 17 نمازیں جناب صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں، 17 نمازیں جناب صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور توجہ کریں حضرت یار غار کے پیچھے رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا نے 4035 نمازیں پڑھی ہیں، 4035 نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور اگر دونوں کو ملایا جائے تو تعداد بنتی ہے 4052، 4052، 4052، 4052۔ یہ مولا علی صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا باقی اگر ملایا جائے نا جناب فاروق اعظم کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے، تو 25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 25 سال مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی ایک بندہ روایت ثابت کر دے کہ حضور حیدر کرار نے وہ نماز بعد میں دہرائی ہو یا گھر جا کے لوٹائی ہو، دوبارہ پڑھی ہو، نہ۔ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ تو علی جن کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھتا رہا ہے، علی نے جس کے پیچھے 4052 نمازیں پڑھی ہیں، انہیں امام برحق ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ وہ امام برحق ہیں جن کے پیچھے علی نماز پڑھتے رہے ہیں، امام الاولیاء نماز پڑھتے رہے ہیں، تاجدار حالتا نماز پڑھتے رہے ہیں، حضور حیدر کرار نماز پڑھتے رہے ہیں، باب مدینۃ العلم نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ہم جیسا طالب علم تو جانتا ہے نمازی نماز پڑھنے لگیں، امام افضل ہو، اعلیٰ ہو، تو باب مدینۃ العلم نہیں جانتے تھے کون افضل ہے کون اعلیٰ ہے، میں کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے، وہ ہمارے ہاں نعرہ لگایا جاتا تھا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ دور حاضر میں ہم کہتے ہیں علی کا جو امام ہے ہمارا وہ امام ہے، علی کا جو امام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ جو مولا علی کے امام ہیں ہم انہیں امام برحق مانتے ہیں۔ اور یہاں میں اپنے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سن لیا نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور کا فرمان تھا کہ مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو۔ اللہ بھی فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا فرمان بھی آ گیا، حضور کا فرمان بھی آ گیا۔ اب 4 مصرے سنیں۔ میں نے کہا عثمان رب کا قرآن بھی تھا، محمد کا فرمان بھی تھا، رب کا قرآن بھی تھا، محمد کا فرمان بھی تھا، پر کچھ لوگوں کی گردنوں سے ناسبائیت کے پھندے نکلے۔ جنہیں سبائیت کا معنی پتہ ہے نا انہیں سمجھ آ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عثمان رب کا قرآن بھی تھا،
मोहम्मद का फरमान भी था, पर उनकी गर्दनों से नासबाइयत के फंदे निकले। काफिया ज़हन में रखना है, तवज्जो करनी है। मैंने कहा हुक्म भी रसूल का, मुसल्ला भी रसूल का, मिंबर भी रसूल का। हुक्म भी रसूल का, मुसल्ला भी रसूल का, हुक्म भी रसूल का, पर ये जानकर भी कुछ लोग ही अंधे निकले। हुक्म भी रसूल का, मुसल्ला भी रसूल का, मिंबर भी रसूल का, पर ये जानकर भी कुछ लोग ही अंधे निकले। जो हों ही अंधे उन्हें हम क्या समझाएं, वरना रब का कुरान भी मौजूद है, हजूर का फरमान भी मौजूद है, और सब सहाबा का बिलखसूस मौला अली का अमल भी तो मौजूद है। जो मौला अली के इमाम हैं उन्हें इमाम बरहक मानना पड़ेगा। बहरहाल ये अतकाकुम की तशरीह में बात कहीं और जा रही है और वक़्त नहीं कि मैं इस बात को फैलाऊं। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ज़्यादा अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो अतका है। और अतका कौन है? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अतका सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। आगे अल्लाह ताला ने वो जो अतका है उसकी सिफ़ात को बयान की है, उसकी शानों को बयान की है। अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अतका अल्लज़ी, ये सब मौसूल आ गया अल्लज़ी। मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मैं कहूँ कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर, या मैं कहूँ वो मोहसिन पाकिस्तान है। आप कहेंगे किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? तो मैं कहूँगा मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है। पहले मैं जिक्र करूँगा, बाद में उनका तारुफ करवाऊँगा। पहले मैं बताऊँगा वो मोहसिन पाकिस्तान है। आप कहेंगे कौन है? मैं कहूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान है, उन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया है। अल्लाह बिला तशबीह, अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अतका अल्लज़ी, वो अतका है। कौन अतका है? तवज्जो करें, युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल दिल खोल कर खर्च करता है। अतका वो है जो बड़ा सखी है, जो माल दिल खोल के खर्च करता है। युती मालहू, जो अपना माल देता है, जो अपना माल लौटा देता है। आपको पता है हज़रत यार गार ने जब अपने इस्लाम का इजहार किया, साथी तो हुजूर के पहले ही थे ना। 18 साल की उम्र मुबारक है और इमामुल अंबिया की 20 साल उम्र मुबारक है कि आपने मुल्क शाम का सफ़र किया। वो एक अलग रोदाद है, दास्तान है। कब से हुजूर के साथ हैं, इस पर मैंने किसी मौका पर आपको एक बात सुनाई थी हज़रत यार गार की वालदा के हवाले से कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मुझे आवाज़ आई थी अब शरी बिवालदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक फली मुहम्मदिन साहिबुन व रफ़ीक। मुझे आवाज़ आ रही थी बीबी मुबारक हो अब शरी बिवालदिल अतीक, जो तेरे यहाँ बच्चा आ रहा है ना वो विलादत से पहले ही दोज़ख से आज़ाद कर दिया गया है। अतीक उनका लक़ब है ना, अतीक का माने दोज़ख से आज़ाद। आला हज़रत ने भी लिखा महबूब रब्बे अर्श हैं इस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। तो बीबी आपकी वालदा बीबी उम्मुल खैर बीबी सलमा फरमाती हैं कि मुझे ये सदा आई कि तेरा बेटा दोज़ख से आज़ाद है। इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, तुम घर वाले जो मर्जी नाम रखते रहना, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक मारूफ हो चुका है। आगे फली मुहम्मदिन साहिबुन व रफ़ीक, ये सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी भी होगा, रफ़ीक भी होगा, वफ़ादार भी होगा। यानी वो दरीना रफ़ाकत है। लेकिन जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इमामुल अंबिया ने ऐलान नबूवत किया, यार गार यहाँ नहीं थे, वो तवील रवायात हैं, आए और इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा। पहले दिन आपने हजूर की खिदमत शुरू की है। और शुरू इस्लाम का दौर बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा मुश्किल दौर है। अपने बेगाने जान के दुश्मन है। और कौन था जो उस दौर के बड़े बड़े बिजनेसमैन कह लें या
ہائی کلاس کمیونٹی کو حضور کی طرف لے کے آ رہا تھا، کون تھا وہ؟ عبد الرحمن بن عوف کو کون لے کر آیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی کو کون لے کر آیا ہے؟ یار غار لے کر آئے۔ کون تھا جو مال خرچ کر رہا تھا؟ کون تھا جو گلی گلی جاتا تھا، تبلیغ کا سلسلہ تھا، لوگوں کو دار ارقم میں لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا تھا؟ اور شور اسلام کا مشکل ترین دور ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جناب ابو طالب کی حفاظت کام آئی ہے، انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، اعتراف ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال کام آیا ہے، اور یار غار کی وفا کام آئی ہے۔ پھر اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے جو مال دل کھول کر خرچ کرتا ہے، جو مال دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ما نفعلی مالو قطن، ما نفعنی مالو ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں، جب حضور یہ فرما رہے ہیں نا فبا ابا بکر، ابو بکر رو رہے ہیں، یوں اشکوں کی برسات جاری ہے، رو رہے ہیں، اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی تو آپ کا ہے، میں کس کا ہوں؟ میں بھی آپ کا ہوں، ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ اور یقین جانیے امام الانبیاء جب یار غار کے ہاں تشریف لاتے تھے نا، سیدنا صدیق اکبر کے ہاں تشریف لاتے، حضور یار غار کے گھر میں اس طرح داخل ہوتے تھے جیسے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس طرح بلا جھجک۔ اور اگلی بات آپ کو مجھے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، ویسے آپ کو سمجھ نہیں آنی، ایک توجہ آنکھیں میری طرف رکھنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ بلا تشبیہ امام الانبیاء بازار میں ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، ساتھ یار غار ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد، کسی بیوہ کی مدد، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو حضور جب کسی سے باؤ تاؤ کرتے تھے نا، باؤ تاؤ کرتے تھے کسی چیز کا، تو توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ امام الانبیاء کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہیں، حضور کو چیز پسند کر رہے ہیں، حضور یار غار کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء یار غار کی طرف دیکھتے نہیں تھے، حضور کو چیز پسند کر رہے ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا، چیز پسند کرتے کرتے جیسے بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور رقم نکال کر اگلے کو دیتا ہے، امام الانبیاء جب کوئی چیز خرید رہے ہیں بلا جھجک حضور یار غار کی جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکال کر دے دیا کرتے تھے۔ یار غار کی جیب سے حضور رقم نکال کر ایسے دیتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ واحد صدیق اکبر امت محمدیہ میں ان کا مال حضور ایسے خرچ کرتے تھے جیسے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ قربان جاؤں صدیق آپ کی عظمت پر، قربان جاؤں آپ کی حضور کے قرب کی کیفیات پر، قربان جاؤں آپ کی عظمت و شان پر، آپ نے امام الانبیاء کی جو خدمت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقا وہ ہے جو اپنا مال دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذی یؤتی مالہ، آگے فرمایا یتزکا، تزکیہ سے ہے یتزکا، وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، پتہ کیوں مال خرچ کر رہے ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ میں ستھرا ہو کر اپنے رب سے ملاقات کروں، میں پاک صاف ہو کر۔ آپ نے سنا ہوگا نا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ یار غار مال کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یتزکا، وہ ستھرا ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور اس پر السنن الکبریٰ کی روایت سنیں تو یقین جانیے آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا، نکھار آپ کو آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا کہ حضرت یار غار کی عزت و شان حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، اور بالخصوص اہل بیت نبوت کی بارگاہ میں کیا ہے۔ حضرت ام السادات بنت رسول، اقلیم حیا کی شہزادی، ملکہ کونین، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو حضرت یار غار ان کی عیادت کے لیے آئے، عیادت کے لیے۔ یہ جو آپ کو طرح طرح کی باندھ باندھ کی بولیاں، قصے کہانیاں سنائی جاتے ہیں نا، بس ختم ہو جائے گے شک و شبہات اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ حضرت یار غار آئے تو حضور حیدر کرار حضرت علی انہیں لے کر اندر گئے،
खातून जन्नत से बिनते रसूल से मुलाकात की, वो भी तशरीफ़ फरमा है, मौला अली भी हैं, यार गार भी हैं, यार गार भी हैं, और ये उन्हें चचा अबू बकर कह के बुलाती थी, चचा कहती थी। यार गार भी वहाँ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला चला, तो हज़रत यार गार का कौल सुने, फरमान सुने। हज़रत यार गार ने फरमाया वल्लाही मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता, तवज्जो करनी है, वल अशीरता इल्ला इब्तिगा मरदातिल्लाही व मरदाति रसूलिही व मरदातिकुम अहलल बैत। तवज्जो करें, मैं किस दौर में क्या आपको सुना रहा हूं, किस दौर में आपको क्या बात सुना रहा हूं, कौन सी रवायत पढ़ रहा हूं। हजरत यार गार ने कसम उठाई है, लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान है, नबियों और रसूलों के बाद इंसानियत की अफजल तरीन हस्ती है और मुत्तकीन का सरदार है। अभी मैंने आपको अतका बताया, इतने बड़े तकवे वाला, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का नाइब, मिंबर रसूल का नाइब, मुसलमानों का खलीफा, तुम बिला फसल कसम उठा रहा है। वल्लाही, फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, मा तरक्तु दारा वल अहला वल माला वल अशीरता, फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, अबू बकर ने अपना इलाका छोड़ा, मक्का छोड़ा, हिजरत की, तरक्तु दार, मैंने इलाका छोड़ा, वल माला, मैंने माल कुर्बान कर दिया, वल अहला, मैंने अहलो अयाल को भी छोड़ा, वल अशीरता, मैंने खेश कबीला भी छोड़ दिया, मैंने खेश कबीला भी छोड़ दिया, माल भी कुर्बान किया, अहलो अयाल को भी छोड़ा, इलाका भी छोड़ा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? इल्ला इब्तिगा मरदातिल्लाह, ताकि अबू बकर का रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, व मरदाती रसूलिही, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। और कान खोल के सुनिएगा, व मरदातिकुम अहलल बैत, और मैंने ये सब कुछ कुर्बान किया इसलिए मेरे रसूल के अहले बैत अबू बकर पर राजी हो जाए। फरमाया मैंने सब कुछ क्यों कुर्बान किया है? अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो, और रसूल के अहले बैत भी राजी हो जाएं। ए खानदान रिसालत, आप मुझ पर राजी हो जाएं। ए बिनते रसूल, ए दामादे रसूल, ए अहले बैते पैगंबर, ए आले मोहम्मद, ए इतरते रसूल, आप राजी हो जाएं। हजरत यार गार ने जब ये बात की, सैयदा पाक खुश हो गई, और रवायत के अल्फाज हैं हत्ता रादियत, हत्ता के सैयदा पाक यार गार पर राजी हो गई थी, वो राजी हो गई थी जी। हजरत सईदा पाक यार गार पर राजी गई हैं, वो राजी हो चुकी थी। पर क्या करें इन लोगों का, जिन्होंने बांत बांत की बोलियां, तरह तरह की बोलियां आपको सुनाई हैं, और माजला खाकम बदहन, उनके मकाम रफ़ी में माजला कमी लाने की कोशिश की है, और आपस में इख्तलाफ बना दिए, आपस में इख्तलाफ बना दिए। अरे यार गार फरमाते हैं मैंने सब कुछ कुर्बान किया ना, अल्लाह राजी हो, इल्ला इब्तिगा, ये जो आयात सूरह वल्लैल की है, इसके आखिर में भी ये लफ्ज़ आता है इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, पर यार गार ने भी इसलिए कहा इल्ला इब्तिगा मरदातिल्लाह, मैंने ये काम क्यों किए हैं? मेरा अल्लाह राजी हो जाए, व मरदाती रसूलिही, उसका रसूल राजी हो जाए, व मरदाती कुम जमा मुखातिब, व मरदाती कुम अहलल बैत, अहले बैत नबूवत, आप अबू बकर पर राजी हो जाएं, आप मुझ पर राजी हो जाएं। और सैयदा पाक हत्ता रदियत, मैं पगड़ी ला के ना तुहाडे कदमां च रखां, जिन्ने तुसी बैठे हो सब दे कदमां च रख के मैनूं कोई शर्म नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की ज़ात की, इज़्ज़त की, जलाल की, सिफात की कसम है, हजरत सईदा पाक यार गार पर बड़ी राजी गई है, बस बड़ी राजी गई है। छोड़ दे बांध बांध की बोलियां सुने, छोड़ दें आजकल के जाहिल नकीबों की बातें, अजहल नातखानों की बातें, छोड़ दें सबको। यार गार पर सईदा पाक राजी गई है, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, हजरत यार गार पर सईदा पाक बड़ी राजी गई है, बड़ी राजी गई है। ये हमारी निस्बतें होती है ना, चिश्ती, कादरी, सोरवर्दी, नक्शबंदी, मुजद्ददी, आप अपने आस्थानों पर जाते हैं ना, तो पीरों की औलाद बिलखसूस उनकी बेटियों का कितना एहतराम करते हैं, पर्दे का ख्याल रखा जाता है ना हमारे यहाँ, तो एहतराम करते हैं। हम तो उनके जूते भी नहीं देखते, बड़ा एहतराम करते हैं।
اب مجھے ایمان سے بتائیں ہم اپنے بزرگوں کے گھر والوں کا احترام کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر خاتون جنت کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، کس قدر احترام کرتے ہوں گے؟ اس لیے بات بات کی بولیاں نہ سنیں، بس یہ بات ذہن رکھیں کہ حضرت یار غار پر سیدہ پاک راضی گئی ہے، راضی گئی ہے۔ میں گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ إِلَّا ابْتِغَاء آ گیا نا، فرمایا وہ کیوں کر رہا ہے؟ اب دیکھیں میری نیت پر شک ہے، بالکل شک کیا جا سکتا ہے، میں کیوں تقریریں کر رہا ہوں، کیوں یہ آیتیں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، میری نیت پر شک ہے، آپ کی نیتوں پر شک ہو سکتا ہے، پر بات اپنے دل پر، دماغ پر، روح پر، ضمیر پر، خمیر پر نقش کر لیں۔ صحابہ کی نیتیں بھی اللہ نے محفوظ کر دی ہیں، ان کی نیتیں بھی محفوظ ہیں، اللہ نے محفوظ کر دی۔ صحابہ کی نیتوں پر بھی شک نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں نا، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کی نیتیں ہیں۔ اللہ صحابہ کی شان بیان کر کے کرتا ہے، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان کی صفات بیان کر کے اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں، فضل کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، رضا، یہ ان کی نیتیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آخر میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، یرضا، اللہ بھی اسے راضی کرے گا، ان قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اگر آپ توجہ کریں نا تو سورہ لیل ہے نا، چلے سورہ وَالضُّحَیٰ پڑھتے ہیں، وَالضُّحَیٰ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَیٰ وَاللَّیلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَلَا سَوْفَ آ گیا نا، آ گیا نا وَلَا سَوْفَ، سورہ لیل میں بھی وَلَا سَوْفَ ہے، سورہ وَالضُّحَیٰ میں بھی وَلَا سَوْفَ ہے، لیکن ایک فرق دیکھیں، سورہ وَالضُّحَیٰ کے آخر میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ، یہاں فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر فرمایا محبوب اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، ادھر فرمایا ان قریب ابو بکر بھی اپنے رب پر راضی ہوگا، ابو بکر بھی راضی ہوگا، جیسے اپنے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا نا، میں صدیق اکبر کو بھی راضی کروں گا، حضرت یار غار کو بھی راضی کیا جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے اتقا کے حوالے سے چند ایک اس کی صفات قرآن مجید سے بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرت یار غار کے حوالے سے اور بھی بے شمار دفتر بھرے ہوئے ہیں، اور علماء کی زندگیاں گزر گئیں آپ کا مقام و منزلت امت کے سامنے بیان کرتے ہوئے۔ دامن وقت میں کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ پرسوں بروز اتوار حضرت یار غار کا یوم وصال ہے، تو اپنے گھروں میں حضرت یار غار کو اِیصال ثواب کا اہتمام ضرور کریں، اہتمام ضرور کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔